الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محمد کی محبت یہ دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی محبت یہ دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے محمد کی محبت سند ہے آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی نازاگ حسن جس پہ نازاگ حسن جس پہ یہ حسن رسول ہے کہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے اے کاروان شوق اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو کیونکہ طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے کانٹا بھی پھول ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ وسلام علیک اللہم صلی وسلم علی سیدنا النبی یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ
ساحل سے لگے گا، ساحل سے لگے گا کبھی ہمارا بھی سفینہ، دیکھیں گے پھر شوق سے مکہ و مدینہ، دیکھیں گے پھر شوق سے مکہ و مدینہ۔ یہ فرمان خدا گے گودھرا والو غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ سال تو ہر سال بدلے گا، سال تو ہر سال بدلے گا، اے انسان یہ بتا کہ تو کس سال بدلے گا۔ محبت کی زبان سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، ایک تختی سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں، ذرا دھیان سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں۔ اللہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مختصراً سیرت پاک جو بیان کر رہا ہوں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الف نے کہا کہ اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا کہ بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا کہ تاجدار مدینہ آ رہا ہے، ثا نے کہا کہ ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا کہ جلیل القدر آ رہا ہے، بڑی ہا نے کہا ارے جناب یہ تو حبیب خدا آ رہا ہے، خا نے کہا کہ خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا کہ دو جہاں کا والی آ رہا ہے، ذال نے کہا کہ ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، را نے کہا کہ یہ تو رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا کہ زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا کہ ساقی کوثر آ رہا ہے، بڑی شین نے کہا کہ شافع محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا کہ صادق و امین آ رہا ہے، ضاد نے کہا کہ ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے، طا نے کہا کہ جو طاہر و مطہر ہے نا وہ آ رہا ہے، تو ضا نے کہا یہ تو ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا کہ عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا کہ غریبوں کا ملجا آ رہا ہے، فا نے کہا کہ فقیروں کا مولا آ رہا ہے، بڑی قاف نے کہا کہ قرآن جس پر نازل ہوا نا وہ آ رہا ہے، تو چھوٹی کاف نے کہا ارے جناب یہ تو کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا کہ لولاک کا مخاطب آ رہا ہے، میم نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو نون نے کہا کہ نبیوں کا امام آ رہا ہے، واو نے کہا کہ والضحیٰ آ رہا ہے، چھوٹی ہاں نے کہا یہ تو ہادی برحق جو ہے نا وہ آ رہا ہے، یا نے کہا یہ تو یاسین آ رہا ہے، یا نے کہا یہ تو یثرب کو مدینہ منورہ بنانے والا آ رہا ہے، یا نے کہا کہ یہ تو یکتا انوکھی نرالی شان والا آ رہا ہے، صلی اللہ علیہ
वसल्लम। दो जहां की कामयाबी घर तुझे दरकार है, दो जहां की कामयाबी घर तुझे दरकार है। उनका दामन थाम ले जिनका मुहम्मद नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कामयाबी आज भी कदम चूमने के लिए तैयार हैं। नक्शे कदम नबी के हैं, जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं। सुन्नत के रास्ते की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये फरमान खुदा है दुनिया वालों गौर से सुन लो। ये फरमान खुदा है दुनिया वालों गौर से सुन लो। नहीं जो मुस्तफ़ा का वो हमारा हो नहीं सकता। निस्बत मुस्तफ़ा भी बड़ी अजीब चीज है, जिसको निस्बत नहीं उसकी इज्जत नहीं। खुद खुदा ने नबी से फरमा दिया कि प्यारे नबी जी जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। क्या कहने हमारे नबी की शान के, क्या कहने आपके मकाम के, क्या कहने आपकी अजमत के, क्या कहने आपके उलूवे मर्तबत के, क्या कहने आपकी शान के। प्यारे नबी के चेहरे का तस्करा आया अल्लाह का कुरान कहता है वद्दुहा। प्यारे नबी जी आपके रोशन चेहरे की कसम। मुफस्सिरीन ने इसके 3 तर्जमे किए। इमाम राजी रहमतुल्लाह की अलैह ने इसका ये तर्जमा किया वद्दुहा। प्यारे नबी जी आपके रोशन चेहरे की कसम। वल्लैली इज़ा सजा। प्यारे नबी जी आपके सियाह जुल्फों की कसम। लामरुक प्यारे नबी जी आपकी उम्र मुबारक की कसम। फला व रब्बिक मुझे तेरे रब की कसम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बा सआदत हुई मक्का मुकर्रमा में, अल्लाह उसकी भी कसम खाते हैं। वहादल बलदिल अमीन, शहर अमीन यानी मक्का मुकर्रमा की कसम। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। प्यारे नबी जी बेशक आपके अखलाक तो बहुत बुलंद पाए के। अल्लाह ताला ये रमज़ान से पहले पहले हमें आशिक रसूल बना दे, ताकि रमज़ान अल्लाह के आशिकों जैसा गुजारना हमारे लिए आसान हो जाए। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुहम्मद, ये आपका ज़ाती नाम है। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपका ये नाम रखा था और कुरान करीम में ये नाम 4 जगह पर आया। हमारे नबी का नाम मुहम्मद और आपका एक और ज़ाती नाम है अहमद, ये आपकी अम्मी बीबी आमिना ने रखा था। कुरान करीम में ये नाम एक जगह पर आया। हमारे नबी मुहम्मद भी और हमारे नबी अहमद भी। मुहम्मद किसको कहते हैं? जिसकी बार बार तारीफ की जाए ना, उसे मुहम्मद कहते हैं। और जो अपने अल्लाह की बार बार तारीफ करे उसे अहमद कहते हैं। हमारे नबी मुहम्मद भी और हमारे नबी अहमद भी। सिफाती नाम तो आपके बहुत हैं, हामिद, महमूद, कासिम, आकिब, फातेह, खातिम, हाशिर, माह, दा, सिराज, रशीद, मुनीर, बशीर, नज़ीर, तोहा, यासीन, मुज़म्मिल, मुद्दस्सिर, शफी, खलील, कलीम, हबीब, मुस्तफ़ा, मुर्तज़ा, मुजतबा, मुख्तार, नासिर, मंसूर, हाफिज, शहीद, कायम, आदिल, हकीम, नूर, हुज्जा, बुरहान, अबतही, अरबी, हाशमी, तिहामी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफाती नाम तो बहुत हैं। हमारे नबी का नाम इतना प्यारा नाम, यूं फरमाया जब तक कोई दोनों होंठ मिलाएगा नहीं और चूमेगा नहीं, वहां तक तो हमारे नबी का नाम अदा होगा भी नहीं, उसको चूम करके लेना पड़ेगा। मुहम्मद
محمد. یوں فرمایا کہ جس نبی کے نام میں اتنا پیار ہو ان کے طریقوں میں کتنا پیار ہوگا. شاعر نے کہا جب آقا کا نام لو تو ہونٹ ملتے ہیں، اور جب آقا کی باتیں مانو تو آپس میں دل ملتے ہیں. شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. پیارے نبی جی میری آنکھ نے تو آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. کوئی ماں نے آپ کے جیسا خوبصورت بچہ تو جنا ہی نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب. پیارے نبی جی آپ تو ہر عیب سے پاک ہیں. کأنک قد خلقت کما تشاء. ایسا لگتا ہے اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کر دیا جیسا کہ آپ نے چاہا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ تاجدار مدینہ فخر دو جہاں سید العرب والعجم حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے. دنیا والے کہتے ہیں ان کے پیچھے چلو جو چاند تک پہنچ گئے. دنیا والے کہتے ہیں ان کے پیچھے چلو جو چاند تک پہنچ گئے. اور اللہ والے کہتے ہیں ان کے پیچھے نہ چلو جو چاند تک پہنچ گئے بلکہ ان کے پیچھے چلو جن کے اشارے نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. صلی اللہ علیہ وسلم. انگلی سے اشارہ چاند کی جانب کرتے ہیں سارے انسان. انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا سب کے بس کی بات نہیں، سب کے بس کی بات نہیں. میری دینی ماؤں بہنوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سنتوں پر چلیں. ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتاریں، درود شریف کا اہتمام کریں اور سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائیں. ہم جب صحابیات کی زندگی اٹھاتے ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات صحابہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کی اور اتنی محبت کی اور ایسا عشق کیا اور اتنا درود شریف پڑھا اور ایسا آپ کی سنتوں پر چلے، سن کر کے دل ہل جاتا ہے، واقعات پڑھ کر کے دل ہل جاتا ہے کہ ان صحابہ اور صحابیات کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی محبت تھی. یہی تو وہ محبت تھی کہ ان کا رمضان بہتر گزرتا تھا، ان کے روزے اچھے ہوتے تھے، ان کی تراویح اچھی ہوتی تھی، سحری اور افطاری کے وقت میں دعائیں ہوتی تھی اور تہجد، اشراق، چاش، اوابین اور قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ رمضان میں 63 قرآن ختم فرماتے تھے. رمضان میں 63 قرآن ختم فرماتے تھے، ایک دن میں اور ایک رات میں، اور 3 قرآن تراویح میں. کیا بات تھی؟ فرمایا کہ اللہ کا عشق، اللہ کی محبت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. میں آپ کو کچھ صحابیات کے واقعات سنانا چاہتا ہوں، ذرا دھیان سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی.
मदीना मुनव्वरा में एक मशहूर पहाड़ है, उसको कहते हैं उहुद पहाड़। उहुद, ये उहुद पहाड़ जो है ना, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता था और हमारे नबी उहुद पहाड़ से मोहब्बत फरमाते थे। अल्लाह अकबर, एक पहाड़ है, बेजान है, लेकिन हमारे नबी से मोहब्बत करता है। अल्लाह करे कि हम जानदार हैं, हम उनके उम्मती है, हम भी हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत करें। इस्लाम की एक मशहूर जंग हुई जिसको जंगे उहुद कहते हैं। उस जंग में मदीना मुनव्वरा में ये खबर फैली कि नऊजुबिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, आपका इंतकाल हो गया और आपने दुनिया से पर्दा फरमाया। औरतें जो थी वो फरते गम में, शिद्दत गम में रोती हुई अपने घरों से बाहर निकल आई। एक औरत थी, सहाबिया थी, अंसारिया थी, वो कहने लगी जब तक मैं खुद इस खबर की तस्दीक नहीं कर लूंगी वहां तक ये बात मैं नहीं मानूंगी। उसके बाद वो अपना ऊंट लेकर के उहुद पहाड़ की तरफ चल पड़ी। एक सहाबी मिले, पूछा मा बालू मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। वो सहाबी ने कहा वो तो पता नहीं, लेकिन फुला जगह मैंने देखा कि आपके भाई पड़े हुए हैं, उनकी लाश पड़ी हुई है और वो शहीद हो गए हैं, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। अब जैसे ही बहन तो भाई की खबर सुनती है ना, तो बहन हिल जाती है, डगमगा जाती है, चूंकि उसको अपने भाई से एक मोहब्बत होती है। ये सहाबिया डगमगाई नहीं, हिली नहीं, आगे बढ़ने लगी। एक और सहाबी मिले, उनसे पूछा मा बालू मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी का क्या हाल चाल है। उन्होंने कहा वो तो पता नहीं, लेकिन फुला जगह आपके अब्बू की लाश पड़ी हुई है, आपके अब्बू शहीद हो गए हैं, आपके अब्बू का इंतकाल हो गया है। अल्लाह अकबर कबीरा, आप फिर भी डगमगाई नहीं, हिली नहीं और आप आगे बढ़ने लगी। और एक और सहाबिया से मुलाकात हुई, पूछा मा बालू मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के प्यारे नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। उन्होंने कहा वो तो मालूम नहीं, लेकिन मैंने देखा आपके शोहर की लाश फुला जगह पड़ी हुई है और वो भी शहीद हो गए हैं और वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। आप अंदाजा लगाएं, एक ही वक्त में, एक ही घर में अगर भाई का भी इंतकाल हो जाए, अब्बू का भी इंतकाल हो जाए और शोहर का भी इंतकाल हो जाए, उस औरत पे क्या गुजरती है। लेकिन ये औरत है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आका का इश्क उनके सीने में कूट कूट के भरा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानी है। सहाबी से पूछती है ये बताओ मेरे नबी का क्या हाल है। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह आप वहाँ पर मौजूद है, अभी मैंने आपकी ज़ियारत की, आप फुला जगह मौजूद है। ये औरत वहाँ गई, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से अपनी आंखों को ठंडा किया और आपकी चादर के कोने को पकड़ा और यूं फरमाया कुल्लु मुसीबतिन बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहल, के प्यारे नबी जी अगर आप मौजूद है ना तो आपके होते हुए सारी तकलीफ आसान है। अगर आप मौजूद हैं तो आपके होते हुए चाहे शोहर चला गया, अब्बू चला गया, भाई चला गया, सब बर्दाश्त है। अगर आप चले जाते तो ये बर्दाश्त नहीं होता। आप हैं तो अब सारी तकलीफ आसान हो जाएगी, सारी मुश्किलें अल्लाह ताला दूर कर देगा। कुल्लु मुसीबतिन बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहल। मेरी गोदरा की माओ बहनों, आप देखो कि क्या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और कैसा इश्क है। अल्लाह करे कि ये मोहब्बत हमारे दिलों में भी आ जाए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आ जाती है ना, तो फिर दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक हो जाती है, फिर नमाजें अव्वल वक्त पढ़ने की तौफीक हो जाती है, फिर कुरान शरीफ की तिलावत की तौफीक हो जाती है, फिर सीधा सादा ढीला ढाला बुर्का पहनने की तौफीक हो जाती है, फिर मुसल्ले से दिल लग जाता है, फिर लंबी लंबी नमाजें पढ़ने को दिल चाहता है, फिर मोबाइल के गलत इस्तेमाल से वो औरत बच जाती है, सीरियल से बच जाती है, इंस्टा के चक्कर से बच जाती है, शॉर्ट देखने से बच जाती है, फिर वो अल्लाह उसके रसूल की दीवानी हो जाती है। हमारे नौसारी में
ایک مستورات ہے، ایک نوجوان عورت ہے، 19 سال اس کی عمر ہے، حافظ قرآن ہے، وہ حافظہ ہے، اسے کچھ دنوں میں کئی مرتبہ خواب میں پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اس کو پوچھا کہ آپ ایسا کیا عمل کرتی ہے، ان عمر بھی تو 19 سال ہے، ایسا کیا عمل کرتی ہے، کیا وظیفہ پڑھتی ہے کہ آپ کو بار بار خواب میں ہمارے نبی کی زیارت ہوتی ہے؟ وہ 19 سال کی لڑکی کہتی ہے اللہ کا شکر ہے جب رات کو دنیا میٹھی نیند سوتی ہے نا، اس وقت میں تہجد پڑھا کرتی ہوں، اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہوں۔ ہاں، جس کو جس سے عشق ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے نا، وہ ہمیشہ اسی کی یاد میں رہتا ہے، وہ دل اسی پر فدا کرتا ہے۔ تو جب محبت اللہ سے ہو جائے، جب عشق پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے، تو رات کو اٹھنا اور 10 اور 4 رکعت 8 رکعت 12 رکعت پڑھنا اور دعاؤں میں رونا اور اللہ کے عشق میں جینا اور اللہ کے عشق میں مرنا، یہ سب آسان ہو جاتا ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، زندگی گزاری بہت سی چیزوں کے خاطر، اب ہمیں جینا ہے اللہ اس کے رسول کے خاطر۔ ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے۔ اللہ کرے اب ہم اللہ کے لیے جیے، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جیے۔ تو وہ 19 سال کی حافظہ لڑکی کہنے لگی جب دنیا میٹھی نیند سوتی ہے نا، اس وقت میں تہجد پڑھا کرتی ہوں اور تہجد کے بعد سے درود شریف پڑھنا شروع کرتی ہوں، رات سونے تک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میرا درود شریف کے پڑھنے کا معمول ہے۔ اس کی وجہ سے مجھے کچھ دنوں میں کئی مرتبہ خواب میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک عورت آئی اور مجھے آ کر کے کہنے لگی کہ اماں جان، امی جان، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، میں اپنے نبی کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ اماں عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے حجرہ کھول دیا کہ ہمارے نبی کی یہ قبر مبارک ہے اور یہاں آپ آرام فرما رہے ہیں۔ اماں عائشہ فرماتی ہے وہ عورت آئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس کھڑی ہوئی اور رونا شروع کیا، رونے لگی رونے لگی رونے لگی۔ دل میں محبت تھی نا پیارے نبی کی، پیارے نبی کی جدائی برداشت نہیں تھی، پیارے نبی دنیا سے چلے گئے، وہ عورت بے چین ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اماں عائشہ فرماتے ہیں روتے 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 اس کا یہ حال ہو گیا کہ اسی جگہ اس کا روح قبض ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میری دینی ماؤں بہنوں، صحابیہ اس قدر ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھی۔ آپ کی ایک بیوی ہے، ازواج مطہرات ہے، ام المؤمنین ہے، مسلمانوں کی ماں ہے، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا۔ یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ابو سفیان نے مسلمانوں کو بہت تنگ کیا تھا، پریشان کیا تھا۔ احد کے میدان میں جو امیر لشکر بن کے آئے تھے کفار کی طرف سے، وہ ابو سفیان تھے، اور غزوہ خندق کے موقع پر کفار کی طرف سے مکہ مکرمہ سے جو امیر لشکر بن کے آئے تھے وہ ابو سفیان تھے، اور ہر وقت مسلمان کو ستانا، تکلیف پہنچانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا، اس کی کوشش میں لگے رہتے تھے ابو سفیان۔ اللہ کی شان، ان کی بیٹی ام حبیبہ سے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا۔ کیا خوش نصیب عورت ہے اور کیسی خوش نصیبی جس کے
گھر میں ہمارے نبی آرام کرتے ہو، جس کے ساتھ ہمارے نبی کا اٹھنا بیٹھنا ہو، اور وہ ہمارے نبی کو اتنے قریب سے دیکھتی ہو اور ہمارے نبی ان کے ساتھ کھانے بیٹھتے ہو، اللہ اکبر کبیرہ، کیا خوش نصیب عورت ہے۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی نا کہ اب آپس میں جنگ نہیں کریں گے، مکہ والے مدینہ والوں سے نہیں، مدینہ والے مکہ والوں سے نہیں، اس صلح حدیبیہ کے درمیان ابو سفیان مدینہ منورہ آئے تھے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ میری بیٹی تو حضور کی بیوی ہے نا ام حبیبہ، چل اس کے گھر میں جا کے آتا ہوں اور اپنی بیٹی سے ذرا مل کے آتا ہوں۔ اس وقت تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی بیٹی تو ایمان والی، مسلمانوں کی ماں، زوجہ رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر میں آئے نا تو وہاں ایک بستر بچھا ہوا تھا۔ ابو سفیان چاہ رہے تھے کہ اس بستر پر بیٹھیں، جیسے ہی ابو سفیان اس بستر کی طرف بڑھے نا تو ام حبیبہ نے بستر لپیٹ دیا، بستر الٹ دیا۔ ابو سفیان کو غصہ آیا، کہا کہ بیٹی مہمان کے آنے پر بستر بچھاتے ہیں کہ مہمان کے آنے پر بستر الٹ دیتے ہیں، بستر لپیٹ دیتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کہنے لگی کہ میرے ابو، یہ میرے شوہر تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، اور یہ بہت پاک بستر ہے، اور آپ کے پاس ایمان نہیں ہے، آپ کافر ہونے کی وجہ سے، آپ مشرک ہونے کی وجہ سے، آپ ناپاک ہیں، آپ ہمارے نبی کے بستر پر نہیں لیٹ سکتے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کیا محبت ہے، کیا عشق ہے۔ باپ ناراض ہو تو ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو۔ اس کو عشق کہتے ہیں، اس کو محبت کہتے ہیں۔ میری دینی ماؤں بہنوں، یہ جب محبت ہو جاتی ہے نا اللہ سے، اور یہ جب عشق ہو جاتا ہے نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر انسان کی پوری زندگی رمضان جیسی ہو جاتی ہے۔ جس کی زندگی رمضان جیسی، اس کی موت عید کے جیسی۔ نیت کرو انشاءاللہ کہ زندگی رمضان جیسی گزاریں گے، اچھا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ کیا ملے گا روزے پہ؟ ہر چیز کا ثواب بیان فرمایا۔ روزے کی باری آئی تو فرمایا کہ روزہ تو میرے لیے ہے، اور روزے پہ آپ کو اللہ خود مل جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اور اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ اللہ کو پا کر آج تک پورے ورلڈ میں کسی نے کچھ نہیں کھویا، اور اللہ کو کھو کر آج تک کسی نے کچھ نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے۔ کوئی ایک بالش آتا ہے، اللہ دو بالش آتے ہیں۔ کوئی چل کر کے آتا ہے تو اللہ کی رحمت دوڑ کر کے اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ سگے ماں باپ بھی تانا دے دیتے ہیں، ایک میرے اللہ کی ذات ہے، وہ کبھی بھی تانا نہیں دیتے۔ پہلے کہاں گیا تھا، اب کیوں آیا، اتنے گناہ کر کے کیوں آیا؟ یوں فرمایا اللہ کبھی بھی تانا نہیں دیتے، وہ بڑے کریم ہیں۔ یوں فرمایا جب تک سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ خدا کے دربار میں کوئی بھی آئے گا ویلکم پائے گا، مرحبا پائے گا، اہلا و سہلا پائے گا، اور اپنے اللہ کو استقبال کرتا ہوا پائے گا۔ دنیا میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، آج توبہ کا دن ہے، آج اللہ سے معافی مانگنے کا دن ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، روزہ تو رکھنا ہے، اچھا روزہ رکھنا ہے، کوالٹی والا روزہ رکھنا ہے، زبان کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، پیر کا روزہ۔ روزے میں کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے۔ نیت کرو انشاءاللہ خوشی خوشی روزہ رکھیں گے۔ روزے دار سے اللہ کو بہت پیار، روزے دار سے اللہ کو بہت پیار۔ ویسے اللہ کو بھی خوشبو پسند، ہمارے نبی کو بھی خوشبو پسند، فرشتوں کو بھی خوشبو پسند، بدبو ناپسند، لیکن روزے دار سے اتنا پیار، اتنا پیار۔ یوں فرمایا کہ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کو مشک سے بھی زیادہ
पसंद है, इसलिए रोज़े का एहतमाम किया जाए। मेरी दीनी माओ बहनों, इफ्तारी के वक्त में दुआ कबूल होती है। अभी माशाअल्लाह ये फलाह दारैन मदरसे के कुछ छोटे छोटे मासूम बच्चों बच्चियों ने इतना शानदार, इतना आलीशान और बेझिझक जो प्रोग्राम पेश किया। माइक पे आके बोलना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन उनका आना और हिम्मत के साथ बोलना और अपने प्रोग्राम को पेश करना, वो यहाँ की पढ़ाई के बारे में बताता है। इलाके वालों, आप खुश नसीब है मेरी दीदी माओ बहनों कि आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में ये फलाह दारैन मदरसा है। अपने बच्चों को भेजो, अपनी बच्चियों को भेजो, और यहाँ जो बार बार बयानात होते हैं, अल्लाह वालों की आमद होती है, इसकी कदर करो, इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करो। वो बच्ची कह रही थी ना कि इफ्तारी के वक्त में दुआ कबूल होती है, इफ्तारी के वक्त में दुआ कबूल होती है। अल्लाह करे कि हमारे यहाँ 15 मिनट पहले मस्तूरात किचन का दरवाज़ा बंद कर दे। हमारे यहाँ मस्तूरात 15 मिनट पहले किचन का दरवाज़ा बंद कर दे। मेरी दीनी माओ बहनों, रमज़ान का महीना गरम गरम खाने का नहीं, गरम गरम आंसू के बहाने का महीना है। अगर आप 15 मिनट पहले किचन का दरवाज़ा बंद करोगी ना, मुसल्ले पे आके अल्लाह के सामने रोएगी ना, पूरा साल मज़े वाला गुजरेगा, इत्मीनान वाला गुजरेगा। इन वक्तों में जो रोया करते हैं वो पूरा साल हंसा करते हैं, मुस्कुराया करते हैं। अल्लाह ताला उनको बहारे नसीब फरमाते हैं। लेकिन अक्सर औरतें, मेरा तो बहुत दिल दुखता है, पूरे दिन की बेचारी भूखी प्यासी, और इफ्तारी का वक्त, दुआ की कबूलियत का वक्त, अल्लाह बंदे के बहुत करीब, मांग तू क्या मांगता है, उस वक्त हमारी माएँ बहनें समोसे बना रही होती है, स्प्रिंग रोल बना रही होती है, इफ्तारी का दस्तरखान लगा रही होती है, और पता नहीं क्या क्या नेमतें लगा रही होती है। मेरी दीनी माओ बहनों, आपकी जिम्मेदारी है, आप घर वाले को लेके चल रहे हैं, आपके शोहर है, आपके बच्चे हैं, मना नहीं, लेकिन मैं अल्लाह वालों के घरों में इस सिलसिले में बहुत अजीब माहौल देखता हूँ। मैं क्या देखता हूँ कि 15 मिनट पहले किचन का दरवाज़ा बंद हो जाता है और घर के हॉल में इफ्तारी के दस्तरखान लगा दिया जाता है। घर के हॉल में इफ्तारी का दस्तरखान लगा दिया जाता है और पंखे बंद कर दिए जाते हैं ताकि समोसे वगैरह ठंडे ना होने पाए, और घर के बेडरूम में सबके मुसल्ले बिछा दिए जाते हैं। घर के बेडरूम में सबके मुसल्ले बिछा दिए जाते हैं। शौहर का, बीवी का, बच्चों का, पंखा शुरू, लाइट बंद। 15 मिनट पहले सब दुआ कर रहे हैं, अल्लाह के सामने रो रहे हैं, अल्लाह को मना रहे हैं। इफ्तारी का वक्त है, दुआ की कबूलियत का वक्त है, अल्लाह से लेने का वक्त है, अल्लाह को मनाने का वक्त है, अल्लाह से सुलह करने का वक्त है, अपनी दिल की तार अल्लाह से जोड़ने का वक्त है। आपकी क्या ज़रूरत है? आपको बड़ा घर चाहिए, आपको बार बार हज उम्रे करना है, आपका शोहर आपका फरमा बरदार हो जाए, आपके बच्चे आपकी आंखों की ठंडक हो जाए, सास बहू देरानी जेठानी नड़न ये सब आपकी हो जाए, आपको दुनिया में रहते हुए जन्नत का मजा आने लगे, अल्लाह आपकी दुनिया आखिरत दोनों सवार दे, आपके बच्चों के नसीबे अच्छे हो जाएं, आपके घरों से असरात, तकलीफ, बला, मुसीबत ये सब खत्म हो जाएं, आपको तहज्जुद की तौफीक हो जाए, आप राबिया बसरिया जैसी हो जाए। आप क्या चाहते हैं? ये इफ्तारी से पहले अल्लाह के सामने मांगना चाहिए। तो इफ्तारी का दस्तरखान घर के हॉल में और सबके मुसल्ले घर के बेडरूम में, लाइट बंद, पंखा शुरू, और 2 मिनट पहले का अलार्म रख दिया जाए कि अलार्म बजेगा तो सब हाथ धो के इफ्तारी के दस्तरखान पे बैठ जाएंगे, दुआ पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह उसके बाद अजान होगी तब इफ्तारी करेंगे। हमारे यहाँ कारी शाहिद साहब, हमारे यहाँ क्या होता है, बहुत से लोग इफ्तारी के दस्तरखान पे बैठ के दुआ करते हैं। अभी दुआ शुरू की, 2 मिनट हुई, अल्लाह माफ़ कर दीजिए, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। इतने में देखा कि ये तो समोसे आए, स्प्रिंग रोल आए, अल्लाह माफ़ कर दीजिए, पिज़्ज़ा आया, अल्लाह माफ़ कर दीजिए। इतने में तो नींबू शरबत अय्या मुकी दे। तो उसका पूरा ध्यान, भूख लगी होती है ना, तो पूरा इफ्तारी के पूरी कैफियत बदल जाती है और 2-3 मिनट में दुआ खत्म हो जाती है। इसीलिए अल्लाह वालों को मैंने देखा, घर के हॉल में इफ्तारी का दस्तरखान और घर के बेडरूम में सबके मुसल्ले, कि सब 15 मिनट पहले आ जाओ मुसल्ले पे, दुआ करो ताकि पूरी जिंदगी बेस्ट गुजरे, बेहतरीन गुजरे। अल्लाह ताला हम तमाम को हंसता रखे, खुशहाल रखे। एक लतीफ़ा भी मुझे याद आया।
ایک چھوٹے بچے نے اپنی امی سے پوچھا کہ ماں میں اتنا بڑا کب ہو جاؤں گا کہ آپ کو پوچھے بغیر باہر جا سکوں. چھوٹے بچے پوچھ کے جاتے ہیں امی اسکول جا رہا ہوں, ٹیوشن جا رہا ہوں, مدرسے جا رہا ہوں, تو ماں میں اتنا بڑا کب ہو جاؤں گا کہ آپ کو پوچھے بغیر باہر جا سکوں. اس کی ماں نے کہا بیٹا چپ رہے, ابھی تک تو تیرا باپ بھی اتنا بڑا نہیں ہوا کہ میرے کو پوچھے بغیر باہر جا سکے. تیرا باپ بھی پوچھ کے جاتا ہے تو کہاں سے اتنا بڑا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام ماؤں بہنوں کو ہنستا رکھیں, خوشحال رکھیں, اور اللہ تعالی ساری پریشانیوں کو دور فرمائے. میں ایک نیک گھر میں نے بہت اچھا ماحول دیکھا. وہ لوگ پورا دن رمضان میں کچن میں نہیں ہوتے ہیں, بلکہ ان کے گھر میں ایک ٹائم ہوتا ہے. میں اپنے گھر میں بھی دیکھتا ہوں, میرے امی نے ایک ٹائم بنایا ہے. ہماری عورتوں سے کہہ دیا ہے آپ کو پورا دن کچن میں نہیں آنا. آپ کا روزہ ہے نا, گرمی ہے نا, آپ کو کچن میں پسینہ نہیں بہانا ہے. آپ کو روزہ لگے گا, آپ کو تکلیف ہوگی. پورا دن آپ کمرے میں رہو, روم میں رہو, پنکھا چالو رکھو, آپ اللہ کا ذکر کرو, آپ اشراق پڑھو, آپ چاش پڑھو, آپ قرآن شریف کی تلاوت کرو, آپ مصلے کو آباد کرو. یہ رمضان کا مہینہ اللہ کو منانے کا مہینہ ہے. اللہ کو مناؤ. شام کو 5 بجے سب آ جاؤ کچن میں, شام کو 5 بجے سب آ جاؤ. میری اہلیہ, بھائی کی اہلیہ, امی 5 بجے, اور 5 سے 6:15 میں رمضان میں برکت ہوتی ہے. وقت میں سب گناہوں سے بچ جاتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے دیتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا افطاری میں 2 منٹ باقی ہوتی ہے, 10 مرتبہ گھڑی میں دیکھتا ہوں اذان ہی نہیں ہوتی, 2 منٹ نکلتی نہیں ہے. ارے کیسے نکلے گی؟ سب نیک ہو گئے نا, سب روزہ دار ہو گئے, سب نمازی ہو گئے, سب تہجد گزار ہو گئے, سب قرآن پڑھنے والے ہو گئے, سب اللہ والے ہو گئے, موبائل کے غلط استعمال بند ہو گیا, ٹی وی بند ہو گئی, سب فرما بردار ہو گئے. اللہ نے وقت میں برکت دے دی. پہلا روزہ آتا ہے تو ظہر کے بعد ایسا لگتا ہے کہ شاید اثر ہوگی نہیں. اللہ تعالیٰ اتنی وقت میں برکت دے دیتے ہیں. اور میں آپ کو کیا بتاؤں, اللہ والوں کے پورا سال ایسی وقت میں برکت ہوتی ہے. چونکہ وہ پورا سال اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ ان کا ہو جاتا ہے. اور ایک بڑا طبقہ رمضان میں اللہ کی طرف آ جاتا ہے, رمضان میں برکت ہو جاتی ہے, اور رمضان کے بعد برکت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں, اس بات کی نیت کرو کہ انشاءاللہ پوری زندگی رمضان جیسی گزاریں گے. تو میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں 5 بجے مستورات کچن میں آتی ہے, 6:15 بجے تک افطاری کی ساری تیاری, رات کے کھانے کی تیاری, سحری کی تیاری, یہ 1.25 گھنٹے میں سب تیاری ہو جاتی ہے. شام کا وقت, ٹھنڈک کا وقت, سب کو دعا کا بھی وقت مل جاتا ہے. اب رات میں تراویح میں آگے پیچھے نہیں کرنا, گھر والے آئے کھانا گرم کر کے دے دو. سحری میں زیادہ کوئی تیاری نہیں کرنا, تہجد پڑھو, دعا کرو, گھر والے سحری کے لیے بیٹھ جائیں, گرم کر کے دسترخوان پر رکھ دو. میری دینی ماؤں بہنوں ایک ترتیب بناؤ. اور جو عید کی تیاری ہے نا, وہ سب رمضان سے پہلے کر لیجئے. عید کی شاپنگ, عید کی تیاری, عید کا ڈرائی فروٹ, اپنے کپڑے, بچوں کے کپڑے, آپ کے شوہر کے کپڑے, اور سب کی چپل, جو آپ کو لینے کی ضرورت ہے. آپ عید کے رمضان میں باہر نہ نکلو, بلکہ رمضان سے پہلے ہی آپ پوری تیاری کر لیجئے, اور اپنے اللہ کو اپنی طلب بتا دیجئے. اور میری دینی ماؤں بہنوں, تراویح کا ہر سجدہ مزے لے کر کے کرنا. جس طرح آئس کریم کی ہر چمچ ہم مزے لے کر کے کھاتے ہیں نا, تراویح کا ہر سجدہ مزے لے کے کرنا. 20 رکعت, 40 سجدے, ہر سجدے پہ اللہ کا قرب. میں آپ کو کیا بتاؤں, جب عید کا چاند نظر آ جاتا ہے نا, عید کی رات ہوتی ہے نا, تو ایسا ہم لوگ سب خوش ہو جاتے ہیں. عشاء کی نماز کے بعد جب تراویح نہیں ہوتی ہے نا, تو مسجد سے باہر نکلتے ہوئے دل رونے لگتا ہے کہ یار کیا بہار تھی اور کیا موسم تھا. ہمارے کان قرآن کی آواز سنتے تھے. وہ 20 رکعت, وہ 40 سجدے, وہ 1.5 گھنٹے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا, رکوع کرنا, سجدہ کرنا. لیکن پھر اللہ کی قسم وہ رمضان دوبارہ لوٹ کے آتا نہیں ہے. کتنے لوگ گزشتہ رمضان میں تھے, اس رمضان میں نہیں ہے. میری دینی ماؤں بہنوں, وقت کی قدر کرو, اللہ کی طرف آ جاؤ. روزانہ رمضان میں کم سے کم 5 پارے پڑھو, کم سے کم 5 پارے پڑھو, تاکہ ہمارے بھی 4-5 قرآن ختم ہو جائے. رمضان کی ایک گھڑی انسان کو ولی بنانے کے لیے کافی ہے. کتابوں میں لکھا ہے, اگر مرحومین سے کہا جائے آپ کی کوئی تمنا ہے تو وہ کہیں کہ اللہ ہمیں رمضان کا ایک دن دے دینا, تو ہم ہمیشہ کے لیے اللہ کو راضی کر لیں گے. رمضان کا مہینہ آتا ہے, اللہ خوش ہو جاتے ہیں, سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے.
ہے. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے. سرکش شیاطین کو قید کر لیا تاکہ میرے بندے کو پریشان نہ کرے. اب سب نماز پڑھیں گے, اب ذکر کریں گے, اب روزے رکھیں گے. اس لیے نہ آنے والا بھی مسجد میں آتا ہے, فجر میں نہ آنے والے بھی آتے ہیں, روزہ نہ رکھنے والے بھی روزہ رکھتے ہیں. غیبتیں بند ہو جاتی ہے, ٹی وی بند ہو جاتی ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے سرکش شیاطین کو قید کر لیا, جنت کے دروازے کھول دیے. اللہ اب اپنے بندوں کو جنت دینا چاہتا ہے. جہنم کے دروازے ہی بند کر دیے. اللہ اپنے بندوں بندیوں کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے. اور رمضان کے مہینے میں بڑا سیل لگا دیا اور بڑی آفر رکھ دی کہ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. یوں فرمایا رمضان کا مہینہ یہ تو شہر صبر ہے, صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. میری دینی ماؤں بہنوں, وہ بہت سی عورتیں تھی وہ آپ کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزارتی تھی, وہ بھی سحری کرتی, افطاری کرتی, رمضان کے روزے رکھتی. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ان کی زندگی کا آخری رمضان تھا. ان کی بھی لمبی لمبی امیدیں تھی. ابھی تو جوانی ہے, موقع ہے, زندگی میں بہت سے رمضان آئیں گے, بعد میں اللہ کو منا لیں گے. لیکن بعد آیا ہی نہیں اور جوانی میں وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں ہر رمضان زندگی کا آخری رمضان سمجھتے ہوئے گزارو, اللہ کے عاشقوں جیسا گزارو. ہو سکتا ہے یہ زندگی کا آخری رمضان ہو سکتا ہے دوبارہ موقع نہ ملے, آنکھ بند ہو جائے, سانس رک جائے. یوں فرمایا سانس چل رہی ہے تو یہ جہاں اور رک گئی تو وہ جہاں. ایک سانس کا فاصلہ ہے. صحابہ کی سانسیں رک گئی, قبروں میں چلے گئے. 150 سال پہلے والا گودرا میں کوئی نہیں, 300 سال پہلے والا کوئی نہیں, 400 سال پہلے والا کوئی نہیں. یہ سب کہاں چلے گئے؟ ٹنومن مٹی کے نیچے دفن ہو گئے. او میری دینی ماؤں بہنوں, دنیا کا نظام آگے چلا. 100 سال کے بعد نہ میں ہوں گا, نہ میری فیملی ہوگی, نہ میرے بچے ہوں گے, نہ آپ ہوں گے, نہ آپ کی فیملی ہوگی, نہ ہمارے بچے ہوں گے. خالی ہاتھ آئے تھے, خالی ہاتھ چلے جائیں گے. اکیلے آئے تھے, اکیلے چلے جائیں گے. جب دنیا میں آئے تھے پہلا غسل کس نے دیا تھا نہیں پتا. جب دنیا سے جائیں گے کون آخری غسل دے گا نہیں پتا. جب دنیا میں آئے تھے کس نے کپڑا پہنایا تھا نہیں پتا. جب دنیا سے جائیں گے کون کفن کا کپڑا پہنائے گا نہیں پتا. جب دنیا میں آئے تھے کس نے گود میں اٹھا کر جولی میں رکھا تھا نہیں پتا. جب دنیا سے جائیں گے کون گود میں اٹھا کے قبر میں رکھے گا نہیں پتا. جب دنیا میں آئے تھے کس نے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت گئی تھی نہیں پتا. جب دنیا سے جائیں گے کون جنازے کی نماز پڑھائے گا نہیں پتا. جب دنیا میں آئے تھے ہمیں ہسپتال میں دیکھنے کے لیے کون کون آیا تھا نہیں پتا. جب دنیا سے جائیں گے کفن میں لپٹے ہوئے ہوں گے, ہمیں دیکھنے کے لیے کون کون آئے گا نہیں پتا. یوں فرمایا انگلینڈ میں پاؤنڈ ڈالر چلتے ہیں, امریکہ میں ڈالر چلتے ہیں, فرانس میں یورو چلتے ہیں, دبئی میں درہم چلتے ہیں, سعودی عرب میں ریال چلتے ہیں. تو قبر میں اچھے اعمال چلتے ہیں. قبر کی کرنسی اچھے اعمال ہے. او میری دینی ماؤں بہنوں, سارے قبرستان والے توبہ کرنے کے لیے تیار ہے, اللہ ان کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں. رزلٹ کے وقت رونے سے کام نہیں چلتا, ایگزام میں صحیح لکھنا پڑتا ہے تب رزلٹ اچھا آتا ہے. بہت سے لوگ چلے گئے, آج میرے اور آپ کے پاس موقع ہے, سانس چل رہی ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ بہت کریم ہے. اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں, نیت کرو کہ انشاءاللہ سچی پکی توبہ کر لیں گے اور اللہ کے عاشقوں جیسا رمضان گزاریں گے. ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اگر یہ واقعہ سمجھ میں آئے گا نا تو توبہ کرنا اور اللہ کی طرف آنا اور رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا جیسی زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. ابھی شعبان کا مہینہ چل رہا ہے. 2 سال پہلے قاری شاہد صاحب میں کاٹھیاواڑ کے سفر پر تھا.
ایک میسج آیا کہ مولانا ارجنٹ کال. اب بہت سے لوگوں کے میسج آتے ہیں کہ بھئی کوئی مسئلہ پوچھنا ہے, کچھ معلومات کرنی ہے, تو ان کو جواب دے دیتے. میں نے کہا السلام علیکم, جی آپ کون؟ ایک مستورات تھی, اس نے کہا وعلیکم السلام. میں کہا جی آپ کون, کہاں سے اور کیسے یاد فرمایا آپ نے؟ تو اس نے کہا کہ مولانا میں ویسٹ بنگال کی رہنے والی ہوں, 18 سال میری عمر ہے اور میں 12ویں کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں, اور آپ کو اس کے لیے فون کیا کہ آپ کی امی جو آن لائن قاری کلاس پڑھاتے ہیں, لوگوں کا جو قرآن صحیح کرواتے ہیں, تو میں 1.5 سال سے کوشش کر رہی ہوں, ان کے پاس میرا داخلہ نہیں ہو رہا ہے, اور اتفاق سے 1.25 سال سے یوٹیوب سے میں آپ کے بیان سن رہی تھی, تو کسی نے مجھے کہا کہ وہ آپ ہی کے امی ہیں. تو میں نے بہت مشکل سے تلاش کر کے آپ کا نمبر نکالا, اور آپ سے اتنی درخواست ہے کہ آپ کی امی کے پاس میرا داخلہ کرا دیجئے, چونکہ ہمارے ویسٹ بنگال میں ایسا دین کے سیکھنے کا ماحول نہیں ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ میری نمازیں درست ہو جائے, تو میں آپ کی احسان مند رہوں گی اور آپ کے اس احسان کو نہیں بھولوں گی, آپ کی امی کے پاس میرا داخلہ کرا دیجئے, یہ ہے میری بات. میں نے ان کو کہا کہ میرے امی تو ان کو پڑھاتے ہیں جو پڑھ کے آگے 500-600 کو پڑھا سکے, جو بڑی بڑی آپا ہوتی ہے نا اس کو پڑھاتے ہیں, امی تو بہت بیزی ہے. اگر آپ کے اندر ایسی کوئی بات ہو تو بتاؤ, امی کو کہوں گا نا کہ امی ایک مستورات کا فون آیا تھا, وہ آپ کے پاس قاری کلاس پڑھنا چاہتی ہے, تو فوراً پوچھیں گے وہ کیا کرتی ہے, تو مجھے تو کچھ معلوم نہیں, تو آپ بتاؤ آپ کے اندر ایسی کوئی بات ہو تو امی کو بتا دیتا ہوں, انشاءاللہ میرے امی آپ کو پڑھائیں گے, سب کو پڑھاتے تو آپ کو کیوں نہیں پڑھائیں گے. اس نے کہا مولانا میں تو اسٹوڈنٹ ہوں, 12ویں کلاس پڑھتی ہوں, میرے اندر تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, خیر میرے لیے دعا کروا. تو میرے دل پہ ایک جھٹکا لگا کہ یار ایک لڑکی ہے, اسکول کا ماحول اچھا نہیں ہے, 12ویں کلاس پڑھتی ہے, 18 سال عمر ہے, وہ نماز صحیح کرنا چاہتی ہے, قرآن سیکھنا چاہتی ہے, اور میں اس کی کوئی رہبری بھی نہیں کرتا. میں نے کہا دیکھو فون رکھ رہا ہوں, امی کو دیتا ہوں, انشاءاللہ امی آپ سے بات کریں گے, اگر کوئی بات ہو تو بتا دو تاکہ میں سفارش کروں, آپ کے اخلاص میں کمی نہیں آئے گی. اس نے کہا مولانا پھر سن لو. میں نے کہا سناؤ. تو میں تو سویا ہوا تھا, بہت تھکا ہوا تھا. مجھے کہا کہ مولانا میں نے ہے نا اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی ہے, سچا عشق کیا ہے اور سچا پیار کیا ہے. تو میں تو سویا تھا نا, تو اٹھ کے بیٹھ گئے. سچی محبت کس کو کہتے ہیں؟ جس میں انسان گناہ نہ کرے, جس میں انسان اللہ کو ناراض نہ کرے, جس کی زندگی رابعہ بصریہ جیسی ہو جائے, اس کو سچی محبت کہتے ہیں. میں نے سوال پوچھا, میں نے کہا بہن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کیا سچی محبت کی؟ تو کہنے لگی کہ مولانا میں روزانہ 10,000 مرتبہ 10,000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتی ہوں, 10,000 مرتبہ, اور جتنی سنتیں مجھے معلوم ہے نا الحمدللہ میں ہر سنت پہ عمل کرتی ہوں. آج پیر کا دن ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر جمعرات کے روزے رکھتے تھے نا, بولے الحمدللہ آج میرا روزہ ہے, میں پیر جمعرات کے روزے رکھتی ہوں. ہمارے نبی قیلولہ کرتے تھے نا, میں قیلولہ کرتی ہوں. ہمارے نبی رات کو باوضو سوتے تھے نا, الحمدللہ میں باوضو سوتی ہوں. میں نے کہا آپ نے اللہ سے کیا محبت کی؟ کہنے لگی کہ مولانا میں رات کو 4 بجے کا الارم رکھتی ہوں, لیکن کیا بتاؤں آج تک 4 بجے نہیں اٹھی. 3 بجے ایسا لگتا ہے مجھے کوئی آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹھ, یہ اللہ کے عاشقوں کے اٹھنے کا وقت ہے. تو میں ایک دم 3 بجے اٹھ جاتی ہوں. اللہ پہلے آسمان پر ہوتے ہیں, وضو کرتی ہوں, 12 رکعت پڑھتی ہوں, اس کے بعد اشراق تک میں 3,000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیتی ہوں. اللہ خوش ہو جاتے ہیں. اشراق کے بعد میں اپنے گھر کا کام کاج کر لیتی ہوں. میری ماں خوش ہو جاتی ہے. اسکول میں میرے 90 اپ آتے ہیں تو اسکول والے خوش ہو جاتے ہیں. مولانا پورے دن میں الحمدللہ میرے 8:30 سے 9 گھنٹے مصلی پہ گزر جاتے ہیں. یوں میں اپنے اللہ سے محبت کرتی ہوں. میں نے کہا اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ تو کہنے لگی مولانا کیا بتاؤں آپ کو, میں دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ لینے لگی ہوں. اللہ کے اکثر فیصلے میری فیور میں ہی ہوتے ہیں. اسکول میں کسی کی کوئی بھی چیز گم ہو جائے اور تلاش کرنے پر نہ ملے, اور وہ میرے پاس آئے اور میں کہہ دوں کہ اللہ اس کی فلاں چیز ملا دیجئے, تو 2 منٹ میں مل جاتی ہے مولانا. بس میں اللہ کی ہو گئی, اللہ میرے ہو گئے. میں نے کہا انشاءاللہ آپ میرے لیے بھی دعا کرنا, میں امی کے پاس آپ کا داخلہ کروا دوں گا. ابھی الحمدللہ وہ امی کے پاس قاری کلاس کا کورس کر رہی تھی. اس کی بات سن کے میرا دل بہت غمگین ہو گیا, میں بہت رنجیدہ ہو گیا کہ یار ایک اسکول جیسا ماحول, اسکول میں پڑھنے والی لڑکی, وہ تو اللہ اس کے رسول سے اتنی پیار کرے اور ایسی محبت کرے اور ایسا عشق کرے اور اتنا درود شریف پڑھے اور رات کو 3 بجے اٹھ جاوے اور 12 رکعت تہجد کی پڑھے اور 10,000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے اور پیر جمعرات کے روزے رکھے اور سچی محبت کرے.
اور ہم اچھے علاقوں میں رہنے والے جہاں دینی ماحول ہے، اور ہم اللہ سے بھی دور، اللہ کے نبی سے بھی دور، موبائل کے قریب، شارٹ کے قریب، انسٹا کے قریب، یوٹیوب کے قریب، سیریلوں کے قریب، کھانے کی ریسیپیوں کے قریب، ہم جو ہیں اینیورسری کے قریب اور برتھ ڈے کے قریب، تو دل دکھتا ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، یہ داستان آپ کو اس لیے سنائی کہ آج کی مجلس میں نیت کرو، ہم بھی اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ۔ کم سے کم 5 وقت کی نماز کوالٹی والی لمبی آپ کو پڑھنی ہے، روزانہ 1500 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ عورت 10,000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتی ہے، کم سے کم 1500 مرتبہ انگوٹھی والی تسبیح ہاتھ میں بھرا لو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ اگر آپ نے یہ کام کیا نا تو میرا گودرا میں آنا وصول ہو جائے گا۔ میں نے کوشش کی زمین میں بیج بونے کی، اگر بیج بونے کے بعد زمین کو پانی نہ ملے نا تو فصل تیار نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز کا اور 1500 درود شریف کا اپنے دل کو پانی پلاؤ گے، انشاءاللہ یہ فصل تیار ہوگی، اللہ کا عشق ملے گا، اللہ کی محبت ملے گی، اللہ بھی خوش ہوں گے اور اللہ کے نبی بھی خوش ہوں گے۔ تو ساری مائیں بہنیں نیت کریں کہ انشاءاللہ سیدھا سادہ ڈھیلا ڈھالا برقع پہنے گی، ڈیزائن والا نہیں، اسٹون والا نہیں، فیشنیبل نہیں، اپنی شوہر کی خدمت کرے گی۔ جس عورت سے اس کے شوہر خوش، اس سے اس کا اللہ بھی خوش، اور جس عورت سے اس کا شوہر ناراض، اس سے اس کا اللہ بھی ناراض۔ اول وقت نماز، شوہر کی خدمت، بچوں کی تربیت اور سیدھا سادہ برقع۔ اللہ تعالیٰ مدرسہ فلاح دارین کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور جس خاتون نے یہ مدرسہ دیا ہے، قاری شاہد صاحب بتا رہے تھے، ان کی بڑی قربانی ہے اور انہوں نے بہت محنت سے یہ پورا باغ سجایا ہے، ان کی بڑی قربانی ہے۔ ہاں، یہی لوگ عقل مند ہیں، ہوشیار ہے، سمجھدار ہے، چالاک ہے، اور ان کی ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ دنیا آخرت بہت بہتر بناتے ہیں۔ ان کے اخلاص کی بات ہے، اس لیے میں ان کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے لیے انسان کو کچھ کرنا ہی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، درود پاک پڑھ لیجئے، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا کریم آقا، اللہ بے شک ہم بہت بڑے گنہگار، خطاکار، سیاہکار، مجرم اور پاپی ہے۔ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جلوت میں، خلوت میں، تنہائیوں میں بہت گناہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں چین، سکون، اطمینان اور امن و امان عطا فرما۔ پیارے اللہ، وہ لڑکی 18 سال کی، وہ آپ سے ایسی محبت کرتی ہے، ایسا پیار کرتی ہے، ایسا عشق کرتی ہے، رات کو 3 بجے اٹھ جاتی ہے، 12 رکعت پڑھتی ہے، 3000 مرتبہ رات میں درود ابراہیم پڑھتی ہے، نمازوں کا اہتمام کرتی ہے، 8.5-9 گھنٹے مصلی پہ گزارتی ہے، آپ کو راضی کرتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرتی ہے، 10-10 ہزار مرتبہ درود ابراہیم پڑھتی ہے، پیر جمعرات کے روزے رکھتی ہے، قیلولہ کرتی ہے، وضو کا اہتمام کرتی ہے۔ اللہ، اس کی باتوں کو سن کے ہم شرمندہ ہے کہ ہمارے علاقے میں دینی ماحول ہے، ہمیں سب صحیح، ہمیں سمجھ ہے۔ اللہ، ہم کو معلوم ہے نا تہجد پڑھیں گے تو آپ کے ولی ہو جائیں گے، لیکن اللہ اس کے باوجود ہماری تہجد نہیں ہو رہی۔ اللہ ہمیں بھی نیک صالح بنا دے، ہمیں بھی متقی پرہیزگار بنا دے، ہمیں بھی اللہ نمازوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرما، لمبی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، رکوع میں 3 مرتبہ کی جگہ 5 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سجدے میں 3 مرتبہ کی جگہ 5 مرتبہ سبحان ربی العالی، لمبی نماز، کوالٹی والی نماز، اور اس کے بعد دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ روزانہ کم سے کم 1500 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح سے لے کے رات تک گھر کے کام کاج کرتے کرتے اللہ ہمیں بھی پڑھ لینے کی توفیق عطا فرما، مستورات کو پردے کے اہتمام کی توفیق عطا فرما، شوہر کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کو حافظ عالم بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اللہ، گودرا کی مائیں بہنیں اللہ دور دراز سے آئی ہے، آپ کو لینے کے لیے آئی ہے، آپ کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی آ گئی ہے، آپ کو تلاش کرتی کرتی آ گئی ہے، رابعہ بصریہ جیسی بننے کے لیے آئی ہے، اپنی لائف کو چینج کرنے کے لیے آئی ہے، آپ کی محبت اور آپ کے عشق میں آئی ہے۔ اللہ، آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اللہ، آپ نے ہم کو بہت اچھی حالت میں رکھا ہے، آپ نے ہمیں بہت بہاروں میں رکھا ہے۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ حالات میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں،
ان کے حالات دیکھے نہیں جاتے، ان کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ ایک عورت نے آن لائن مجلس میں مفتی صاحب کو ایک سوال پوچھا، ایسا سوال پوچھا مفتی صاحب سب کو جواب دے رہے تھے، پھڑ پھڑ جواب دے رہے تھے۔ اس مستورات نے سوال پوچھا تو مفتی صاحب رونے لگے۔ اس نے دوبارہ کہا کہ مفتی صاحب آپ کو میرا آواز نہیں آ رہا؟ کہا آواز تو آ رہا ہے، لیکن اس کو کیا پتا ہر سوال کا تو جواب نہیں ہوتا نا۔ مفتی صاحب رونے لگے، امامے کے کونے سے آنسو صاف کرنے لگے۔ کیا پوچھا اس عورت نے؟ اس عورت نے کہا کہ مفتی صاحب میں غریب علاقے کی رہنے والی ہوں، اگر سحری اور افطاری میں مجھے کچھ کھانے پینے کو نہ ملے تب بھی میرا روزہ ہو جائے گا؟ یہ سننا تھا۔ مفتی صاحب کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا مفتی صاحب آپ کو میری آواز نہیں آتی ہے؟ مفتی صاحب نے کہا آواز تو آ رہی ہے۔ اس نے کہا مفتی صاحب غریب علاقے کی رہنے والی ہوں، سحری اور افطاری میں مجھے کچھ کھانے پینے کو نہ ملے تب بھی میرا روزہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیر، کیسے کیسے لوگ ہیں۔ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ ہمیں شاندار سحری کرواتے ہیں، مزیدار افطاری کرواتے ہیں، شاندار آپ نے مکان دیے، اچھی زندگی دی، اچھی لائف دی، اچھا گھر دیا، اچھے گھر والے دیے۔ اللہ ہمیں تو اپنی لائف ہی چینج کر لینی چاہیے تھی، ہمیں تو آپ کو راضی کر لینا چاہیے تھا۔ ایک گزشتہ سال یا اس سے پہلے میں نے دیکھا نوساری میں کہ ایک مستورات ہے بڑی عمر کی، وہ کبھی یہاں جاتی ہے کبھی وہاں آتی ہے، کبھی یہاں جاتی ہے کبھی وہاں آتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ 3 بجے سے لے کے 5 بجے تک کبھی یہاں جاتی کبھی وہاں جاتی۔ میں نے اس کو کہا کہ اماں جی کیا ہوا، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں دکان کے پاس سے آپ کبھی یہاں آ رہے کبھی وہاں آ رہے۔ بیٹا کیا بتاؤں تجھے، میرے دل کے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا بیٹا میری 3 بچیاں ہیں، گزشتہ کل رات میں ہمارے گھر میں سحری کے لیے کچھ نہیں تھا، تو بچیوں نے کہا کہ امی سحری کے لیے تو کچھ نہیں ہے، اگر ہم پانی پی کے روزہ رکھ بھی لیں تو ہمارا افطاری میں کیا ہوگا، افطاری کا انتظام کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا کہ دیکھو 2-3 روٹی ہے نا، اس کو تل لو، تھوڑا سا دودھ ہے اس کی چائے بنا لو، اور تھوڑا صبر شکر کے ساتھ چائے روٹی کھا لو۔ انشاءاللہ آج تک تو کبھی بھیک مانگی نہیں، قریب میں نوساری شہر ہے، میں وہاں جاؤں گی نا آپ کے لیے کچھ بھیک مانگ کے لاؤں گی، تمہاری ماں ہو نا، تم کو افطاری میں خالی پیٹ تو نہیں رکھوں گی۔ تو مولانا 3 بجے سے آئی ہوں، میری بچیاں بھوکی ہیں، ان کے روزے ہیں، وہ اس امید میں ہیں کہ میری ماں ابھی کچھ لے کے آئے گی۔ مولانا 3 سے 5 ہو گئے، آج تک ابھی تک مجھے کسی نے کچھ نہیں دیا۔ دکان والے کہتے گھر جاؤ، گھر والے کہتے دکان پہ آ جاؤ۔ میری بچیاں اس انتظار میں کہ امی افطاری کا سامان لائے گی، اس کو کیا پتا کہ میرے پاس افطاری کا کوئی انتظام ہی نہیں ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان لوگوں کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ اللہ نے بہت اچھی حالت میں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہاروں میں رکھا ہے۔ میری دینی ماں بہنوں کیا بتاؤں میں آپ کو لوگوں کا کیا حال ہے۔ سورت کے قریب ایک گھرانہ ہے بہستان میں تقریباً، تو سورت میں خدمت خلق کی ایک جماعت ہے، وہ تقریباً رمضان پہلے بیواؤں کو غریبوں کو راشن پہنچاتے ہیں۔ ان کو پتا چلا کہ ایک گھر ہے جس میں 3-4 بچے رہتے ہیں اور ان کی ماں رہتی ہے، ان کے ابو کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہ راشن لے کے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ایک لڑکی نے دروازہ کھولا تو پوچھا کہ بیٹی کیا عمر ہے؟ کہا الحمدللہ 14 سال میری عمر ہے۔ یہ تینوں کون ہیں؟ کہا یہ تینوں چھوٹے چھوٹے معصوم میرے بھائی ہیں، ایک کی عمر 6 سال 7 سال 8 سال۔ کہا تمہارے ابو؟ کہا 3 سال پہلے ہمارے ابو کا انتقال ہو گیا تھا، ہم لوگ یتیم بچیاں ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، ہم لوگ یتیم ہیں۔ اچھا میرے بھائیوں کو تو کچھ پتا نہیں ہے، لیکن مجھے معلوم ہے، میں 11 سال کی تھی، میرے ابو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، لیکن میرے ابو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ سورت والوں نے پوچھا بیٹی تیری اماں کہاں کام پہ جاتی ہے؟ اس نے کہا آہستہ بولو آہستہ بولو۔ تو کہا بیٹی تیری اماں کہاں کام پہ جاتی ہے؟ اس نے کہا چچا جان آپ کیا بول رہے ہیں، میرے بھائی سنیں گے نا تو رونے لگیں گے، ان کا دل بھر آئے گا۔ میری اماں کہیں کام پہ نہیں جاتی، 1 مہینے پہلے میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا، میری ماں کا بھی انتقال۔ میں میرے بھائیوں کے ساتھ رہتی ہوں، نہ ہمارے امی ہیں نہ ہمارے ابو ہیں۔ بیٹی کھانے کا کیا نظام ہوتا ہے؟ صبح کے ناشتے میں کچھ نہیں ہوتا، دوپہر میں مانگنے کے لیے جاتی ہوں، کچھ پیسے ہاتھ لگ جائے بھائیوں کے لیے وڑا پاؤں لے آتی ہوں، رات کو کچھ نہیں ہوتا، اڑوس پڑوس والے کچھ روکھا سوکھا بھیجتے تھے نا وہی ہم کھا لیتے۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، پہلا روزہ آ گیا، سب تینوں بھائی اس کے دوستوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، سب کی ماؤں نے آواز دی چلو 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 تمہارے ابو آ گئے، افطاری کے دسترخوان لگ گئے، اذان ہونے والی ہے۔ بھائیوں نے دیکھا کہ سب کے یہاں افطاری کے دسترخوان لگے ہوئے ہیں، گھر میں آئے، وہ سمجھے کہ ہمارے گھر میں بھی دسترخوان ہوگا، بہن نے لگایا ہوگا، گھر میں آ کے دیکھتے تو دسترخوان کوئی نہیں۔ پوچھا کہ بہن ہمارے گھر میں دسترخوان نہیں لگا ہے؟
تو بہن نے کہا کہ میرے بھائیوں صبر کرو، میرے بھائیوں صبر کرو، ان کے ابو موجود ہیں، وہ پیسہ کماتے ہیں، باہر سے فروٹ لے کے آ جاتے ہیں، ان کی اماں موجود ہے جو سموسے وغیرہ بنا لیتی ہے، آپ کو تو پتا ہے اس دنیا میں نہ ہمارے امی ہیں نہ ہمارے ابو ہیں، ابھی بھی ہم گناہ کریں گے، ابھی بھی ہم فیشن والے برقع پہنیں گے، ابھی بھی ہم نامحرموں سے تعلق رکھیں گے، ابھی بھی ہم فجر کی نمازوں میں سستی کریں گے، ابھی بھی ہم اللہ سے دور رہیں گے، قرآن سے دور رہیں گے، ذکر سے دور رہیں گے۔ کیا قبر کی پہلی رات نہیں آنے والی ہے؟ کیا اللہ سے ملاقات نہیں ہونے والی ہے؟ کیا ٹنومن مٹی کے نیچے دفن نہیں ہونا ہے؟ کیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے پاس نہیں جانا ہے؟ اپنی اپنی زبان میں کچھ مانگ لیجئے اللہ سے، اور یتیم و بیواؤں کے لیے رونے والا کوئی نہیں، ایک دو آنسو ان کے لیے بھی بہا لیجئے، کسی کے امی ابو دنیا سے چلے گئے ہو ان کے لیے بھی ایک دو آنسو بہا لیجئے، ایک آدھ منٹ کے لیے اپنے اللہ سے کچھ مانگ لیجئے۔ اللہ فلاح دارین اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما، یہاں جو بیانات ہوتے علاقے والوں کو ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، پڑھنے والے ایک ایک بچے کو قبول فرما، حضرت قاری صاحب کی محنت کو بے انتہا قبول فرما، گودرہ کے ماحول کو مدنی ماحول بنا، یہاں کے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنا، بے حیائی فحاشی اور عریانیت کا خاتمہ فرما، گودرہ کے علماء کرام حفاظ کرام اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کو صحت عطا فرما، عافیت سے ان سے خوب دین کا کام لے لیجئے، اور ہمیں دل و جان سے ان کی قدردانی کی توفیق اور سعادت نصیب فرما، اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، عالمگیر ہدایت کا ذریعہ فرما، اس مجلس کی برکت سے ہمیں اپنے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما، کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما۔ اللہ سنا ہے یہاں بہت اچھا دینی ماحول ہے، بہت نیک لوگ رہتے ہیں، بہت نیک عورتیں رہتی ہے، اللہ ان کے صدقے تو فعل مجھ سیاکار کو بھی نیک بنا دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وہ تین چیزوں کا اہتمام کریں، لمبی نماز پڑھیں، 2 منٹ کی دعا کریں، 1500 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کریں، اور روزانہ رات میں اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کریں۔ ابھی فضائل رمضان کی تعلیم شروع کر دیں۔ افطاری میں الحمدللہ میری آن لائن 3 مجلسیں ہوتی ہے رمضان میں، افطاری کے وقت 10 منٹ کی دعا، سحری کے وقت 10 منٹ کی دعا، اور رات میں 11 سے 11:30 آدھا گھنٹے کا الگ الگ ٹاپک پر بیان ہوتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کوئی مائک میں گھر میں جوڑ دیں بلوٹوتھ سے، اور گھر کے سب لوگ افطاری کی دعا میں بھی شریک رہیں، سحری کی دعا میں بھی شریک رہیں، اور رات کے آن لائن بیان میں بھی شریک رہیں۔ انشاءاللہ میں قاری شاہد صاحب کو چاند رات کے دن لنک بھیجوں گا، اور یہ آپ تک پہنچانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ مکسلر پر یہ بیان سنا جا سکتا ہے، آپ میرے لیے دعا کرنا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔